زیادہ خراب ہوئے، تو کیا ان تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے یا پھر مشکل ہے، ناممکن ہے؟ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا obsessive compulsive disorder ہے، آپ کی طاقت کو بڑھاتا نہیں ہے میرے دوستو، شمع کریں، ونمرتا سے کہتا ہوں، آپ کی طاقت کو وہ چوس لیتا ہے۔ دوسرا، افغانستان ایک سپنا تھا آپ کا، لیکن اب وہ نائٹ میئر بن گیا ہے۔ فنڈامنٹلسٹ اسلام وہ آپ کی فکسیشن ہے۔ سر، نیورو سائیکالوجسٹ اس کو کہتے ہیں سیویئر مینک ڈپریشن۔ سر میں جانتا ہوں، آئی سفر فرام اے ویری ریئر ایلمنٹ، اس کا نام ہے بنسوینگر ڈیزیز۔ کیول 50 لاکھ لوگ ہیں پوری دنیا میں جن کو یہ بیماری ہے، تو میں اس کا مطلب سمجھتا ہوں جس دن یہ آبسیشن ختم ہو گیا سر، راستہ صاف ہے۔ میں چلتی ہوں عبد الباسط صاحب کے پاس، دلی میں بھی وہ سرو کر چکے ہیں۔ باسط صاحب، کیا وجہ ہے کہ 75 سال ہو گئے آپ کو بھی ہم کو بھی، لیکن یہ بات تو آپ بھی قبولیں گے کہ ہم میلوں آگے بڑھ گئے، پاکستان لیکن بہت زبردست گمبھیر فائنینشیل کرائسس میں چل رہا ہے، آپ وہ سب نہیں اچیو کر پائے جو بھارت کر چکا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کیا مانتے ہیں اور آگے پاکستان کے لیے کیا سولوشن آپ کو دکھتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں پرابلمز نہ ہوں۔ اگر آپ چاہیں گی تو میں بھارت میں جو بے شمار پرابلمز ہیں وہ آپ کو گنوا سکتا ہوں، پاکستان میں بے شمار پرابلمز ہیں وہ گنوائے جا سکتے ہیں، امریکہ میں بے شمار پرابلمز ہیں جو گنوائے جا سکتے ہیں۔ تو ہر ملک کے اپنے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں اور وہ اسی حساب سے چلتا ہے۔ ایک زمانہ تھا 50s 60s ایون 70s 80s میں بھی ہم بھارت سے ہی بہت آگے تھے، ہمارا پر کیپٹا انکم بھارت سے بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ تو قوموں کی تاریخ میں پاکستان پھر ایک نیا ملک ہے، وی لٹرلی اسٹارٹڈ فرام اسکریچ، اور جو آج ہم نے 75 سالوں میں ترقی کی ہے، آپ ذرا دنیا بھر میں نظر اٹھا کے دیکھیے تو اتنی ترقی تو شاید ہی کسی ملک نے کی ہو۔ ہمارا ہر شعبہ ہائے زندگی میں بہت ہم نے وی ہیو کم اے لانگ وے۔ تو یہ کہنا کہ پاکستان چونکہ اس وقت ایک خاص ایون سچویشن میں مشکلات فیس کر رہا ہے تو پاکستان بالکل ایگزسٹ ہی شاید نہیں کر رہا، یہ آپ کا تاثر غلط ہے۔ پاکستان اس وقت کرنٹلی ایک کرائسس میں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ریزیلینس دے رکھی ہے اور اس قوم میں اتنی ریزیلینس ہے کہ ہم اس کرائسس سے انشاءاللہ نکل آئیں گے ود اے وینجنس آئی وڈ سے۔ تو ہم تو اس کو اس طرح ہی دیکھتے ہیں، باقی آپ کے اپنے ایجنٹ ہو سکتے ہیں، ان پہ آپ بالکل مطمئن رہیے، لیکن میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ ان مشکلات سے نکل آئے گا اور آگے بڑھے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ جنوبی ایشیا کا اٹ وڈ بی این ایمرجنگ مارکیٹ انشاءاللہ، اینڈ دیٹ ٹائم از ناٹ دیٹ فار آف۔ اور محمد مالک صاحب بھی اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے اسلام آباد اسٹوڈیو سے شیتل جی۔ مالک صاحب، شیتل نے اپنے انٹروڈکشن میں بات کی جیسے بڑا ایک شائننگ انڈیا نظر آ رہا تھا، ہوگا، لیکن میرا خیال ہے سیل آف انڈیا سے زیادہ امپورٹنٹ سول آف انڈیا ہے۔ آپ کی سیلز تو بہت بڑھ گئی ہیں لیکن یو ہیو لاسٹ یور سول along the way۔ اور میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں کچھ ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ پچھلے جب سے آپ کی نئی گورنمنٹ آئی ہے وہاں پہ 300% کا اضافہ ہو گیا ہے اینٹی مائنورٹی ہیٹ کرائمز کے اندر۔ آپ کا جو NCRB ہے اس نے اب ڈیٹا ہی دینا بند کر دیا ہے ہیٹ کرائمز کا۔ یہ ہے سچویشن ایک نئی، اور یہ میں کوئی پاکستانی اخبارات یا ڈیٹا کی بات نہیں کر رہا، میں BBC کی بات کر رہا ہوں، میں یونیورسٹی آف میساچوسیٹس کی اسٹڈیز کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں پہ پورا ژانرا میوزک کا نکلا ہے جو اینٹی مسلم ہیٹ کا میوزک ہے، جس کے اندر لوگ کروڑپتی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ہے انڈیا کی پرابلمز۔ اگر آپ کو پاکستان میں مسائل نظر آ رہے ہیں، بالکل ہے جیسے باسط صاحب نے کہا، لیکن وہاں بھی ہمیں سیپریٹسٹ موومنٹس نظر آ رہی ہیں اور ایک سے زیادہ نظر آ رہی ہیں، اور اس پہ جو ہر دوسرے دن ہیڈ لائن لگی ہوتی وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے اندر nobody's burning priests and everybody alive, nobody's lynching mobbers۔ آپ کی سپریم کورٹ نے اپنی تفتیش کا اظہار کیا ہے کہ جو لنچنگ فنومنن ہے بہت وائڈ اسپریڈ ہے۔ میرا خیال ہے قومیں خالی پروفٹ بیس لائن پہ نہیں جانی جاتی، ان کا اخلاقی معیار بڑا ضروری ہوتا ہے، اقدار بہت ضروری ہوتی ہے۔ سو وین اٹ کمس ٹو ہیومن اسٹینڈرڈس تو ہمیں تو انڈیا کا بہت سیریس ڈیٹیریشن نظر آ رہی ہے، بہت سیریس۔ کشمیر آپ کے نزدیک ٹیریٹوریل ایشو ہوگا، دنیا کے نزدیک ایک ہیومن رائٹس ایشو ہے، اور اس پہ جب بات کرتے ہیں ورڈز یوز کیے جاتے ہیں obsessive compulsive disorder، مجھے تو بھارت کا پاکستان کے ساتھ ایک obsessive compulsive disorder نظر آتا ہے۔ اگر پاکستان بقول آپ کے بڑا ناکام ہے، بڑی چیزیں ہیں اور بڑا irrelevant ہے، تو پھر ایک ساری انرجیز آپ کی کیوں فوکسڈ ہیں؟ آپ کی فوج کے اوپر جو آپ نے خرچہ کیا ہے کوئی $76.6 بلین کا، پرائمریلی آپ نے
کنونشنل کیا ہوا ہے، ٹینکس، یہ وہ جو پاکستان کے اگینسٹ یوز ہونا ہے، خوف کس بات کا ہے؟ اگر آپ یو این کے اندر جا کے پاکستان کو بلاک کرتے ہیں، آئزولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک ناکام اسٹیٹ سے اتنا خوف کس بات کا؟ میں اپنے پینلسٹ سے کہوں گی رسپونڈ کرنے کے لیے امبیسڈر وورا، جنرل دیال۔ امبیسڈر وورا بڑے ہی فلسفک ہی ہو چلے ہیں اور ہیومینٹی کی بات کر رہے ہیں اب، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ہیومن رائٹس ریکارڈ، ہمارا ہیومن رائٹس ریکارڈ۔ یہ جو ابھی ہمارے پاکستانی مہمان نے جو کہا ہے، ایک جرمن کا شبد ہے شادن فرائڈ، انگریزی میں کہتے ہیں ایپیکاریکسی، کہ آپ جب آپ کی اپنی سمسیاں ہوتی ہیں آپ کہتے ہیں ان کو نظر انداز کرو، لیکن جو میرا پڑوسی ہے اس کی مجھ سے زیادہ سمسیاں، دیکھو میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ سر ایسا نہیں چلتا انٹرنیشنل ریلیشنز پہ، آپ کی سمسیاں آپ کی ہیں اور ہم آپ کو گڈ لک وش کرتے ہیں کہ آپ ڈیل کر پائیں ان سمسیاؤں کے سامنے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا سر، پوری دنیا کے سامنے آپ کی جو سمسیاں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بہت اچھا دیش بن جائے گا ساؤتھ ایشیا میں، یہ تو سر دل کو بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے غالب، ہم نہیں دیکھ رہے اس ڈائریکشن میں کہ آپ جا رہے ہیں، پہلے ڈائریکشن طے کر لیجئے۔ وی ہیو نتھنگ بٹ گڈ ول فار یور کنٹری سر۔ بالکل یہی بات ہم بھی آپ کو سمجھانا چاہ رہے تھے۔ بائی دا وے اپنے پاکستان پینلسٹ دوستوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ آتما کی بات کر رہے ہو صاحب، بھارت کا شروعات دیکھیے، کنسٹیٹیوشن کے فرسٹ 2 ورڈ دیکھیے، وی دی پیپل آف انڈیا۔ بھارت کا 1947 سے پورا کا پورا مہم لوگوں کے لیے ہے، جنتا کے لیے ہے، پیپل کے لیے ہے، ان کی سکھ، ان کی ایجوکیشن، ان کی ہیلتھ، اس کی پراسپیرٹی کے لیے ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت سولوشن اورینٹڈ اپروچ کے ساتھ آگے بڑھا ہے، ہم سمادھان ڈھونڈتے ہیں، آپ مصیبت اورینٹڈ اپروچ کے ساتھ آگے بڑھے ہیں، اور یہی وجہ، یہی فرق ہے۔ ہمیں کوئی obsession نہیں پاکستان سے، ہم تو بھلا چاہتے ہیں۔ آپ کے پینل ریاکٹ کرنا چاہیے۔ ہر الیکشن کے اندر پاکستان سینٹرک کا پروپیگنڈا چلاتے ہیں اور بی جے پی کے اس میں تو یہ عروج پر ہو گیا۔ ہمارے الیکشن کے اندر انڈیا سینٹرک نعرے نہیں ہوتے۔ آپ کا دیکھیے تھوڑا سا نیریٹو میں آیا ہے ہمارے نعروں کے جلسوں میں، ہمارے انتخابات نہیں لڑے جاتے انڈیا سینٹرک۔ دوسری بات یہ کہ الجزیرہ انگلش، از بی جے پی اے تھریٹ ٹو مائنورٹیز، از بی جے پی اے تھریٹ ٹو مسلمز؟ سہارنپور کا محمد علی، صرف احتجاج اس نے کیا کہ جب بلیسفیمس خاتون نے جو بی جے پی کی نیشنل اسپوکس پرسن تھی، نورپور if I recall correctly، ہاں نورپور شرما جی، اس میں صرف احتجاج میں اس کا گھر ڈیمولش کر دیا آپ نے۔ الہ آباد کی فاطمہ ایکٹیوسٹ، اس کا گھر آپ نے ڈیمولش کر دیا۔ اسرائیلی ٹیکٹک۔ کرناٹکا کے اندر آپ نے حجاب کنٹروورسی کھڑی کر دی۔ وہ ترنگا جس پر آپ ابھی فخر کر رہے ہیں وہ آپ کی سوسائٹی کو کھوکھلا کر چکا ہے اور اتنا جلا چکا ہے کہ جو آپ کے انٹلیکچوئلز ہیں، چاہے اروندھتی روئے ہو، چاہے نصیر الدین شاہ صاحب ہوں، جو بہت ہی لبرل پروگریسو لوگ ہیں، ان کے اسٹیٹمنٹس خود ہیں کہ بھائی یہ آپ کیا یہ کر رہے ہیں، آپ نے کون سا رنگ دیا ہے نہرو اور گاندھی جس کے ابھی یہ جنرل صاحب آئین کی بات کر رہے تھے، وہ آئین تو ختم ہو گیا۔ اور یہاں بھی بحث ہوتی تھی کہ 2 نیشن تھیوری کیا واقعتاً صحیح تھی؟ نہیں تھی، بالکل صحیح تھی۔ اس کا مطلب ہے جس طرح 220-230 ملین مسلمانوں کو آپ نے حشر کیا ہوا ہے وہاں پر، اس کے اوپر ایک کنسرن ہے اور پوری دنیا کے اندر ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اپنی اکانومی کو، اپنی عددی طاقت کو 1.4 بلین کو آپ بارگین چپ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہی مودی صاحب نے 2002 میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بی بی سی میں تھا، ان کا انٹرویو کیا تھا، ہی واز سائلنٹ جب گجرات کے اندر رائٹس ہوئے تھے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، آپ نے پورا اسٹیٹس چینج کر دیا کشمیر کا۔ فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی جو آپ کے اسٹیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے، وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ آپ اپنے گھر کے آنگن کو جلا رہے ہیں۔ ہمارے اسٹیم پینلسٹ، آپ کا جو مائنورٹی سینٹرک